سہیل فریدی نے کہا کہ ہم ایک رہائی فورس بنا رہے ہیں. عمران خان کو کسی وڈیرا شاہی کے تحت ہی باہر نکالا جا سکتا ہے. وہ آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر انہوں نے ایک اپنی جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ تک ہم وہ فورس بنائیں گے, ان سے حلف لیں گے. کہ آپ کے خیال میں یہ آئینی ہے؟ یہ بالکل بھی آئینی نہیں ہے, یہ غیر آئینی ہے. عمران خان نے آئینی کیا تھا, اس کا مینٹل لیول ہی غیر آئینی ہے. جو آپ نے کہا نا یہ سہیل افریدی واٹ ایور کون ہے, میں تو نہیں کوئی اہمیت نہیں دیتی. 1 لاکھ کیا 1 کروڑ بھی فورس بنا لیں, اگر غیر آئینی طریقے سے انہوں نے سوچا کہ ہم عمران خان کو ہم نکال لیں گے باہر. عمران خان ان کی ماسی کا پتر نہیں ہے. نواز شریف دوبارہ پیدا نہیں ہونا. میں تھوڑا سا قریب بھی رہی ہوں. اگر ان لوگوں کو سزا دینی ہے, اگر شہباز شریف صاحب کو یا مریم صاحبہ کو یا اسحاق ڈار صاحب کو سزا دینی ہے نا, ان کو ویلے بٹھا دو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان احمد وڑائچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا نام ہی بہت کافی ہوتا ہے, وہ نام ان کی پہچان بن جاتا ہے اور پورا معاشرہ ان کو ان کے نام سے جانتا ہے. ایسی ہی آج ایک بڑی اہم شخصیت جو کہ ہیں خاتون لیکن مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں, سیاست میں اپنا بڑا لوہا منوایا اور جو اپنی سٹرگل ہے سیاسی طور پر جو کی وہ پارٹی نے اس کو ایڈمائر کیا. اس کو یقینی طور پر ان کی جو خدمات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پارٹی نے ان کو سلیکٹ کیا ایم پی کی سیٹ کے لیے. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بی بی وڈیری صاحبہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ان کے ایک بیٹے میاں عمران جوید جو کہ وہ بھی ممبر صوبائی اسمبلی ہیں یہاں لاہور کے کلکا سے. تو آج میں بی بی وڈیری صاحبہ سے یہ پوچھوں گا کہ عمران خان کی رہائی کی فورس بن رہی ہے جو کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ آئینی ہے, غیر آئینی طریقے سے بن رہی ہے. کیا عمران خان کسی ایسی رہائی فورس کے ذریعے سے رہا ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ اور جو پاکستان کا رول مثبت انداز میں اس وقت پوری دنیا جو تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو ایک جنگ کے دوران جو کچھ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں اس وقت شعلے بڑھ رہے ہیں اور ایک مہنگائی کا طوفان برپا ہے, تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس میں پاکستان ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے, ایک مثبت رول پلے کر رہا ہے. اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی لاسٹ پہ جاتے ضرور پوچھیں گے کہ سہیل فریدی بڑے ینگ ہیں, بڑے ایک ہینڈسم قسم کے اپنے لیڈر کی طرح وزیر اعلیٰ ہیں, کیا وہ زیادہ کام کر رہے ہیں یا آپ کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کام کر رہی ہیں؟ تو بلا تاخیر بی بی صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, مجھے ویسے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسٹارٹ پہ آپ کو بی بی وڈیری کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے احمد, یہ تو میں کسی بھی چینل پہ گئی ہوں تو انہوں نے مجھے ضرور پوچھا ہے, تو میرا خیال آپ نے کہیں ضرور سنا ہوگا کیونکہ میں سندھ میں رہی تھی. میں میری شادی سندھ ہوئی تھی. تو آپ یہاں جیسے آپ کو چودھری یا سردار یا اس طرح کے ہوتے ہیں, تو وہاں زمینداروں کو کہتے ہیں وڈیرا. آپ کو پتہ ہے وڈیرا شاہی کلچر ہے وہاں کا. میرا خیال کلچر نہیں ہے لیکن وہ جیسے ہم کہتے ہیں چودھری ہیں, سردار ہیں, تو زمیندار ہیں, اس طرح وہاں پہ وڈیرا صاحب کہتے ہیں. تو وہاں سے چلا تھا بیٹا, تو ایسا چلا کہ سندھ تو چھوٹ گیا لیکن نام وہی رہا. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ سہیل فریدی نے کہا کہ ہم ایک رہائی فورس بنا رہے ہیں. عمران خان کو کسی وڈیرا شاہی کے تحت ہی باہر نکالا جا سکتا ہے, کسی سرداری نظام کے تحت. وہ آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر انہوں نے ایک اپنی سمجھ لے ایک فورس بنائی ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ تک ہم وہ فورس بنائیں گے, ان سے حلف لیں گے, پھر عمران خان کو جیل سے چھڑوا کر لے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے تالے ٹوٹ جائیں گے, رہائی فورس کے ذریعے ہی عمران خان باہر آئے گا؟ احمد بیٹا, یہ آپ نے اچھی بات کی ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ آئینی ہے. یہ بالکل بھی آئینی نہیں ہے, یہ غیر آئینی ہے. اور آج سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ فلاں کام عمران خان نے آئینی کیا تھا, اس کا مینٹل لیول ہی غیر آئینی ہے. آپ مجھے بتائیں جب جناح ہاؤس پہ حملہ کیا تھا تو وہ آئینی تھا. اور آپ یقین کریں, اب یہاں جو آپ نے کہا نا یہ سہیل افریدی واٹ ایور کون ہے, میں تو نہیں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی. سب سے پہلے پاکستان ہے, اس کے بعد جو ہمارا آئین ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ وزیر اعظم شپ سے ہٹایا گیا, غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. پوری دنیا میں یہ بات جہاں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لو قانون, تو یہ غیر آئینی تھا. لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہمیشہ قانون کے سامنے اپنا سر خم کیا اور عدالتوں میں اپنا کیس لڑا. اچھا ٹھیک ہے. تو لیکن اگر چونکہ ان کے وہ کہتے ہیں ان کے ہمارے راستے سارے بند ہو گئے ہیں, ہمارے لیے انصاف نہیں ہو رہا, عدالتیں مرضی سے لگ رہی ہیں, ہمارے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں, تو ایسی کسی فورس کے ذریعے سے
بی بی وڈیری صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے گا یا اس کا کیا فیوچر کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ چونکہ بہت پرانے آپ سیاسی ورکر بھی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 1 لاکھ کیا 1 کروڑ بھی فورس بنا لیں، اگر غیر آئینی طریقے سے انہوں نے سوچا کہ ہم عمران خان کو ہم نکال لیں گے باہر، تو وہ عمران خان ان کی ماسی کا پتر نہیں ہے. عمران خان ہے، اوپر سے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی پارٹی کا نام کیا ہے، تحریک انصاف. جی بالکل. تو انصاف ہونا چاہیے نا. ایک طرف سے آپ تو وہ آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں نا. تو انصاف مانگ رہے ہیں، ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ عدالتوں سے مانگیے انصاف عدالتوں. مجھے بتائیں بیٹا، اگر ہم کہیں کہ پاکستان توڑ دو، جلاؤ، گھراؤ، آپ کو یاد ہے عمران خان بل پھاڑ کے پھینک رہا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ کہہ رہا تھا بل نہیں سول دینا. نافرمانی کی یہ تاریخ آئی نہیں تھا اس کے زمانے میں، یہ آئی نہیں تھا. آپ کو یاد ہے عمران خان آج تک ان کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، آج تک. جناح ہاؤس پہ حملہ کیا تھا تو کہہ رہے تھے ہم نکال کے باہر ماریں گے. وہ سال 9 مئی سے تو بڑا کوئی سانیہ نہیں، اس سے بڑا کوئی سانیہ ہے؟ غیر آئینی تھا. میں کہتی ہوں چاہے عمران خان ہو، چاہے کوئی میں ہوں، چاہے کوئی زرداری ہو، چاہے کوئی نواز شریف ہو، میں یہ بھی کہوں گی، میں کہتی ہوں آپ کے سامنے ٹی وی پہ کہہ رہی ہوں، چینل پہ کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ عمران نے کیا، جو عمران کی ٹیم نے کیا، اس میں چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو، جس نے یہ کام کیا اس کو الٹا لٹکانا چاہیے. اچھا مجھے میں نے آپ سے ایک ذاتی سوال پوچھنا ہے، بڑی ذاتی نوعیت کے، میرے ذہن میں آ گیا چونکہ ہم نے بڑا آپ کو کوٹ کیا، ہم آپ کو دیکھتے بھی رہے. آپ کو ترس نہیں آتا عمران خان کے اوپر؟ میری آنکھوں کے سامنے آج بھی کہ مریم نواز نیب کے دفتر میں پیش ہوتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ نیب کے دفتر میں جاتی ہیں. آپ کے 3 بیٹے آپ کے ساتھ تھے اور عمران جاوید آپ کے بڑے بیٹے ہیں جو آج ایم پی ہیں، ان کو، اور چھوٹے آپ کے بیٹے جو احسن ہیں، میاں احسن، وہ وکیل ہیں، ان کو، اور جو چھوٹا بیٹا جس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، شاید وہ بالغ بھی نہیں تھا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو مارا گیا، گھسیٹا گیا، پولیس کی گاڑیوں میں بٹھایا گیا، لے جایا گیا، آپ کے ساتھ رابطہ نہیں رہا، کئی دن تک وہ جیل میں بیٹھے رہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کو تھوڑا سا ترس نہیں آتا؟ یہ خیال نہیں آتا کہ بانی کے بچے باہر ہیں، وہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا انصاف ہو؟ آپ ایک ماں ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ وہ جو ظلم تھا آپ نے برداشت کیا؟ تو آپ کیا اس کے اوپر پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ میری بات سنیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت میرے گھر کے 12 لوگ جیل میں تھے، مجھ سمیت انہوں نے پکڑ کے گاڑیوں میں بٹھا لیا. میرے لیے تو ان کو کوئی جیل نہ ملی تو مجھے چھوڑ دیا بیٹا. 12 لوگ، میرے بیٹے، میں، میرے نوکر، میرے گارڈ، میرے ساتھ جو ورکر گئے تھے، میرے بیٹوں کے دوست، سب کو پکڑ لیا تھا ہم کو. 12 لوگ تو جیل میں تھے، مجھے انہوں نے چھوڑ دیا، کوئی ان کو جگہ نہیں ملی پتہ نہیں بند کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کو ترس نہیں آتا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا قصور صرف اتنا تھا کہ ہم اپنی قائد کے ساتھ کھڑے تھے. ہم نے ایک بیٹا پتہ نہیں توڑا تھا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بچے باہر ہیں، تو مجھے بتائیں کہ عمران خان کو کس نے بند کیا؟ عمران خان کو سزا عدالتوں نے دی، یہ فیصلہ بھی عدالتوں نے کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بچے نہ ملیں، میں تو چاہتی ہوں کہ ان کے بچوں کو ملا. میں اچھا، مریم نواز شریف نے کہا کہ بچوں کو نہ ملائے. آپ کو یاد ہے مریم نواز شریف؟ اچھا چلو یہ دیکھ لیتے ہیں بیٹا، ہماری تو کوئی قربانی نہیں تھی. میاں محمد نواز شریف جیل میں تھے، میاں شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، حمزہ صاحب جیل میں تھے. مریم صرف اس لیے جیل میں تھی کہ وہ نواز شریف کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے. اور آپ بلیو کریں احمد، ایسی جیلیں ان کو دی گئی، ایسی سزائیں دی گئی جو شرمناک ہے، جو ہمارے لیے شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں. میں ساتھ تھی تو نیب میں ہم اسلام آباد گئے تو میاں صاحب نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے تو ہم نے دیکھنے جانا ہے، تو پیشی تھوڑی لمبی ڈال دیں. تو جج صاحب نے کہا نہیں، اوپر سے فیصلہ ہو چکا ہے، اوپر سے فیصلہ، میسیج آ گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب مریم کو لے کے چلے گئے اور 3 دن بعد یا جتنی جو پیشی کا ڈیٹ تھی، ڈیورنگ ڈیٹ واپس اپنی بیٹی کے ساتھ آئے اور جہاز سے اترتے ان دونوں کو پکڑ لیا تھا. آپ کو یاد ہے یہ بات؟ یاد ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا ظلم آپ نے برداشت کیا. اگر ظلم تو ان کے ساتھ وہ کیا تو اس ظلم کا ہو رہا چلے، ہے؟ اس کا کیا تھا، توشہ خانہ اس کا ہے، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا، اور جو 190 ملین پاؤنڈ کے پیسے ہیں، یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں. چلیے تھوڑا سا آگے چل کے مجھے یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کی وزیر اعلیٰ زیادہ کام کر رہی ہیں، لیکن جو پختونخوا کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی
बड़ा वर्कर टाइप का आदमी है, बड़ा काम करने वाला आदमी है, आम लोगों में घुल मिल जाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा के दे रहा है। को मरियम नवाज ने भी कुछ पंजाब के लिए 2 सालों में किया है, लगता है कोई कारकर्दगी बेहतर है? मुझे बताएं कौन सा प्रोजेक्ट लगाया है खैबर पख्तूनख्वा में? मैं खुद गई थी। चलो आप बता दें। हाँ, आप कौन सा कोई दूसरी दुनिया में रहते हैं? पाकिस्तान में ही रहते हैं ना, पाकिस्तान का ही सूबा है। मुझे बताएं कौन सा काम किया है सोहेल अफरीदी? वाट एवर सोहेल अफरीदी, किथे ची किथे गड़ै पुत। मरियम नवाज शरीफ का आप सुनो, कौन सा ऐसा मनसूबा जो नहीं लगाया? अगर मैं यहाँ से जब मैं गिनने शुरू करूँ ना तो मुझे शाम हो जाएगी। मुझे बताएं किसानों के लिए उन्होंने किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, और जिनके पास घर नहीं है अपनी छत अपना घर, और ये जितनी मुफ्त दवाइयाँ, आपको याद होगा, मैं आपके यहाँ तो एक बात ज़रूर करना चाहिए। एक दफ़ा उन्होंने म्यूर हॉस्पिटल का शायद दौरा किया, तो उस दौरान जब उन्होंने लोगों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए, ज़ाहिर है आवाम को जब तकलीफ़ होगी तो आवाम नहीं देखती किसकी हुकूमत है। उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने खुले दिल से शिकायतें सुनी, और जब मतलब इंक्वायरी की, उसी वक्त जब उन्होंने नीचे बेसमेंट में गई तो दवाइयों के बेसमेंट भरा पड़ा था, और लोगों को कह रहे थे कि अगर एक कोई पैराडोल की गोली भी है तो बाहर लिख के दे रहे थे। तो उसी वक्त आपको पता है एमएस से एक सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड किया। एक ज़रूरी सवाल ये है आपसे, कौमी सतह के ऊपर आप क्या समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जो किरदार है, जो दुनिया उसको तस्लीम कर रही है, आप उसको किस अंदाज में लेते हैं? और पीटीआई वाले तो उसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि फील्ड मार्शल का अस्करी क़यादत का और सियासी क़यादत का जो रोल खुलकर सफारतकारी में सामने आया है मुज़ाकरात के हवाले से, उसको आप कैसे देखते हैं? अहमद बेटा, आप हमारी यूथ है, पढ़े लिखे हैं, मुझे बताएं कि हाँ, इस अभी जंग से पहले जो हमारे साथ इंडिया ने एक ड्रामा रचाया था, ठीक है, उसके बाद जो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसमें फील्ड मार्शल और हाफिज साहब, उसमें शहबाज शरीफ साहब, उसमें हमारी पूरी कौम को मैं कहूँगी सलाम नहीं पेश करना चाहिए, सलाम पेश करना चाहिए। और पूरी दुनिया में उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान की इज़्ज़त बनी, जिस तरह पाकिस्तान को सराहा गया, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद अभी देखिए ईरान और उसकी अमेरिका की जंग है ना, तो पाकिस्तान अगर इस वक्त सालसी का किरदार अदा कर रहा है तो बताएं इसकी कितनी अहमियत है, इसकी कितनी इज्जत है पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया की नज़रें जो है ना पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। पिछले दिनों मैं देख रही थी ईरान में हमारा कोई रैली निकाली गई तो पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए थे। आप बेटा जब ईरान में बिल्कुल, तो आप मुझे बताएं जहाँ से बंदे को उम्मीद होती है तो बंदा उन्हीं की नाम लेता है। मकबूजा कश्मीर भी एक वीडियो थोड़े दिन पहले आई है, वहाँ भी एक नौजवान कह रहा है कि हम अल्लाह के बाद फील्ड मार्शल की तरफ देख रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला हम अपने फील्ड मार्शल को सलूट पेश करते हैं। अल्लाह की तरफ से ये रहमत है, अल्लाह की तरफ से ये मोजज़ा है, ये मसीहा है। और इसके साथ साथ अगर शहबाज शरीफ का नाम ना लिया जाए तो ज़्यादती है। शरीफ ख़ानदान ने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम किए हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो काम किए हैं, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती और ना मिलनी है। नवाज शरीफ दोबारा पैदा नहीं होना। मुझे अगर एक बात मैं बताती हूँ बेटा आपको, मैं थोड़ा सा करीब भी रही हूँ, अगर इन लोगों को सज़ा देनी है, अगर शहबाज शरीफ साहब को या मरियम साहिबा को या इसहाक़ डार साहब को सज़ा देनी है ना, इनको वेले बिठा दो, ये इनकी सज़ा है। इतना काम करते हैं। ये आपने बड़ी बात की है। चलें, हमारी भी बड़ी ये रहमत की बात है, हमारे लिए बायसे फ़ख्र है कि आप बीमारी की हालत में आपने वक्त दिया और यहाँ तशरीफ़ लेकर आई। आपकी जो गरजती हुई आवाज़ है वो हम असम्बली में भी सुनते रहते हैं, सियासी वानों में हलचल आपने की, और आज यहाँ पे भी लोग देखेंगे आपकी आवाज़ को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक शेर आपको सुनाना सुनाइए, चाहती हूँ, आवाम को कहना चाहती हूँ। जी, देखें सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है वो भी नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी सारी आवाम से, सारी पार्टियों से सिर्फ एक शेर में एक मेरी बात है, ये नफ़रतों की बातें किसी और दिन पे छोड़ो, ये नफ़रतों की बातें किसी और दिन पे छोड़ो, आओ रब से खैर मांगे मेरा देश जल रहा है। बहुत खूब। इसी शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। बहुत शुक्रिया बीबी साहिबा आपका।